الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جواب کا جو سلسلہ ہم نے نشست شروع کی تھی، آج اس کا تیسرا ایپیسوڈ شوٹ ہو رہا ہے، وہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ جی شروع کریں سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اس دور میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ اصل میں تو جو ماحول معاشرے کا چل رہا ہے اس میں بہت زیادہ خرافات ہو چکی ہے، اسکولوں میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی۔ اس ٹائم جو آسان ترین طریقہ ہے بچوں کی تربیت کا، وہ آپ کا اپنا کریکٹر ہے، کیونکہ بچے مشاہدے سے سیکھتے ہیں، کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتے۔ جب وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نرم دل انسان ہیں، سچے ہیں اور لوگوں کو دینے میں یقین کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹنے میں یقین نہیں کرتے، تو وہ چیزیں سب ان کی تربیت میں آئیں گی اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا بچوں کو۔ اس لیے آپ اپنا کریکٹر سنبھالیں، بچوں کا کریکٹر اپنے آپ سمجھ جائیں۔ معاشرے میں آج کل بڑے یہ رائج ہوا کہ آپس کے اندر جو لوگ بستیوں میں رہتے ہیں اس میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور مسلم بھی رہتے ہیں، تو غیر مسلم لڑکے کا غیر مسلم لڑکی سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ اس استھتی میں کیا مطلب کس طرح سے مطلب اس کو لیا جائے؟ کوئی بھی ناجائز تعلق چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو حرام ہے اسلام کی نظر میں۔ اسلامی شریعت اگر ہو تو کنوارے لوگوں کو 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے اور شادی شدہ لوگوں کو پتھر مار مار کے ختم کر دینے کا حکم ہے۔ لیکن کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں اسلامی شریعت لاگو نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کو ان کے گھر والوں کو یہ چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کریں اور اس رشتے کو ختم کرائیں، اور جس طرح سے بھی ہو ہر حال میں یہ حرام ہی رشتہ کہلائے، شریعت سے حرام حرام۔ اگر شوہر بیوی حج کے لیے جائیں یا عمرہ کے لیے جائیں اور ان کی اس شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو بیوی ہوگی اس کی عدت کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شوہر بیوی حج کے لیے جائیں یا عمرے کے لیے جائیں تو وہاں پر اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کی عدت کا کیا معاملہ ہوگا یہ کہ اگر حج اس کا فرض حج ہے، کیونکہ وہ فرض ہے اس لیے وہ اپنا حج پورا کرے گی اور آگے عدت کرے گی، اور اگر نفلی حج یا عمرے پہ ہے کیونکہ عدت واجب ہے اس لیے نفل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو اس لیے فوراً واپسی کی فلائٹ پکڑے اور عدت شروع کرے آگے۔ یہ میرا کوشچن ہے، جیسے آج کل رشوت کے بنا کوئی کام نہیں ہوتا اور اسلام طرف میں رشوت دینا ٹھیک بھی نہیں ہے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے، کیسے گناہ سے بچنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل بنا رشوت کے کوئی کام نہیں ہوتا، تو ایسے میں ہم رشوت کے بنا کیسے کام کریں اور یہ رشوت کیا کہلائے؟ بھائی اسلام میں رشوت حرام ہے، مگر آپ اگر کسی کام کے مستحق ہیں اور وہ کام آپ کا نہیں ہو پا رہا کیونکہ روٹین ہی رشوت کا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا حق رشوت دے کے لے لیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ ایک بار ہوا یہ تھا کہ ہندا جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف تھی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ حضور ابو سفیان مجھے ناگ نفع پورا نہیں دیتے، کیا میں ان کی جیب سے اپنے ضرورت کے مطابق رقم نکال سکتی ہوں؟ تو حضور نے کہا ہاں نکال لیا کرو۔ تو اہم ترین چیز آپ کا حق ہے، اگر وہ حق آپ کو جائز طریقے سے نہیں ملتا ہے تو کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اجازت دی، حالانکہ چوری لگتی ہے مگر وہ چوری نہیں تھی، اس کا حق تھا، اس لیے پہلے حق دیکھا جاتا ہے اسلام میں کہ اس وجہ سے خدا نہ خواستہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اس لیے اگر آپ کا حق ہے تو رشوت دے کے آپ اسے لے سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں کیا نشانی ہے، کیسے پہچانیں گے، کہاں پہ آئیں گے؟ ان کا سوال یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نشانیاں ہیں؟ بہت ساری نشانیاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور شام کے علاقے میں وہ آئیں گے اور ایک مسجد کے مینار سے وہ نامدار ہوں گے جو روایتوں میں لکھا ہوا ہے۔ باقی بہت ساری تفصیلیں آپ کو حدیثوں کی کتابوں میں مل جائے گی انشاءاللہ، اور وہ وقت بہت زیادہ دور نہیں لگ رہا، بہت قریب لگ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں جواب دینا ٹھیک ہے؟
سوال یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی سوال کرے یا کوئی پوچھے تو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ دینا تو چاہیے نہیں بھائی. اگر کوئی ظالم شوہر ہے اور بیوی نماز میں ہے، اسے یہ ہے کہ اگر میں نے جواب نہ دیا، اس کی کوئی چیز گم ہوئی ہے، اسے مل نہیں رہی، تو یہ بعد میں تشدد کرے گا، پٹائی کرے گا یا غصہ کرے گا، تو وہ ہاں یا نہ میں گردن ہلا کے، جیسے شوہر پوچھے بھائی میری پینسل کہاں رکھی ہے کہ دراز میں ہے، تو گردن ہلا کے اسے ہاں کر دیں. ویسے تو نماز میں کبھی جواب دینا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ اللہ رب العزت سے جڑے ہوتے ہو نماز میں، آپ وہاں سے اپنی جو اللہ سے آپ کا جوڑ لگا ہوا ہے ٹائم، اسے توڑ کے آپ کسی اور کو جواب دے سکتے ہو. اس لیے پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں. سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت عمر لکھوانی چاہیے. ہے کہ نکاح کے وقت عمر لکھوانی چاہیے، بالکل لکھوانی چاہیے. نکاح میں کالم ہوتا ہے عمر کا، لیکن سچ لکھوانی چاہیے. ہمارے معاشرے میں عمر چھپانے کا رواج ہے، اس لیے بہت سے لوگ لڑکے لڑکیوں کی عمریں کم لکھوا دیتے ہیں، جو جھوٹ ہے. نکاح ایک عبادت ہے، اور عبادت میں جھوٹ، اسلام میں تو ویسے ہی جھوٹ کی منائی ہے، اس لیے کسی کی قیمت پہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ عمر کم یا زیادہ لکھوائی جائے. بالکل صحیح عمر لکھوائی جائے. عمر کے معاملے میں آپ نے جو جواب دیا، ہمارے جیسے ہر انسان، ہر مسلمان الگ الگ ملکوں میں رہتا ہے، اور ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ لڑکی کی عمر اتنی ہونی چاہیے، اور مذہب اسلام میں بالغ ہونی چاہیے. تو اگر بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح کیا جائے، اور اس بنا پہ کہ قانون سے بچنے کے لیے اسلام میں تو جائز ہے اس کی عمر بڑھا کے لکھوا دی جائے، تو کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ اسلام میں بلوغت کی عمر میں شادی کی اجازت ہے، جبکہ انڈین قانون میں بلوغت کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہے، جو زیادہ ہے. جبکہ اسلام میں حیض شروع ہوتے ہی بچی بالغ ہو جاتی ہے. تو کیا عمر اس ٹائم بڑھوا کے لکھوائی جا سکتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں اللہ رب العزت نے ایسا نظام والی بنوا دیا ہے کہ مسلم پرسنل لا یہاں چلتا ہے. اس لیے کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا اگر آپ بالغ ہونے کے بعد بچی کی عمر جو ایکچوئل عمر ہے وہی بتا دو گے شادی کر دو. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے نکاح میں مہر بنتے ہیں تو انہیں معاف کروانے کے لیے کوئی سلسلہ ہے یا نہیں ہے؟ معاف کرانے کا سلسلہ، ان کا سوال یہ ہے کہ نکاح میں جو مہر بنتے ہیں انہیں معاف کرانے کا بھی کوئی ثابت ہے معاملہ ہے؟ نہیں بھائی، کوئی معاملہ اس طرح کا ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے. اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے عورت معاف کر دے تو وہ بات الگ ہے، وہ اس کی مرضی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ سارے چھوڑ دے، چھوڑنے سے مراد وہی معاف کرنا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں تو معاف کرنے کا رواج چل پڑا ہے، معاف کرانے کا، اور کسی بھی قیمت پہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز طے کریں اسے معاف کرائیں. آپ کم رکھوا لیں وہ بہتر ہے. دوسرا المیہ یہ دیکھیے آپ کہ لوگ معاف کرا لیتے ہیں، اور پھر جب خدا نہ خاصہ طلاق ہو جائے تو پھر لڑکی والے کھڑے ہو جاتے ہیں مہر لینے کے لیے. یہ کیسی معافی تھی، کیسے مہر انہوں نے معاف کرے تھے جو دوبارہ کھڑے ہو گئے. اس لیے معاف کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. لڑکی چاہے اپنی مرضی چھوڑ دیتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. لیکن ہمارے معاشرے میں ہے کہ معنی سے پڑھتے ہی نہیں، تو اس میں آپ کیا فرمائیں؟ ایک حدیث پاک ہے کہ تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. اور ہمارے معاشرے میں تو قرآن ترجمے سے پڑھا نہیں جاتا. اس معاملے میں بات یہ ہے بھائی کہ قرآن کو تو حقیقت ادا ہوگا جب آپ اسے اپنی زبان میں سمجھو گے، پڑھو گے اور عمل کرو گے. اور سیکھنے اور سکھانے کا جو معاملہ ہے وہ صرف تلاوت کرانا یا حفظ کرانا ہی نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھانا ہے. سیکھیں اور سکھائیں کا مراد یہ ہے کہ آپ قرآن پہ عمل کر کے اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو دکھائیں، تب آپ قرآن سکھا رہے ہیں. جی غیر مسلمان جو ہیں ان میں سے کچھ دشمن اسلام ہیں، ان کے کئی سارے سوال ایسے ہیں جو دل پہ لگتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سوال ان کا ایک طنز یہ ہے کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا دین کیسا دین ہے جو بیوی ہونے کے باوجود اس کو دوسرے مرد کے ساتھ سونے پہ مجبور کرتا ہے، جیسے کہ حلالہ. اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں قرآن یا حدیث؟ ان کا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم جو اسلام کے خلاف سوال کرتے ہیں، جو دل پہ ہمارے لگتے ہیں، اس کے معاملے میں ہم کیا کریں؟ بھائی دیکھو، کچھ تو کمیاں ہماری ہی ہیں. حلالے کا کوئی تصور اسلام میں پلان کر کے نہیں ہے. قرآن جس حلالے کا حوالہ دیتا ہے وہ پلاننگ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے اجازت ہے کہ اگر اس طرح 2 طلاقیں ہو جائیں، تیسری طلاق کے بعد عورت عدت کے بعد کسی اور سے نکاح کر لے، اور وہ خامن بھی اسے اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا
فوت ہو جائے تب وہ اپنے پہلے خامن کے لیے حلال ہو جاتی ہے. لیکن یہ اللہ رب العزت نے ایک ترکیب بتائی ہے، نہ کہ اسے پلان کر کے کہا ہے، کیونکہ حضور پاک کی حدیث پاک ہے کہ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں ملعون ہیں. اب غیر مسلموں کو تو چانس ہم خود دے رہے ہیں نا اس طرح کے سوال بنانے کا. ویسے بات یہ ہے کہ آپ انہیں پیار سے سمجھاؤ قرآن کے حوالے دو اور اپنے دل پہ نہ لو، کیونکہ اس سے تو بہت بڑی بڑی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہیں، انہوں نے تو کہیں دل پہ نہیں لی. ہاں آپ کوشش کرو گے ان کا ازالت. جیسے آپ نے کہا کہ قرآن میں حدیث میں تو اس طرح کا ذکر نہیں ہے، ہماری کمی ہے، لیکن ان کا جو طنز ہوتا ہے وہ تو کچھ الگ ہی ہٹ کے ہوتا ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں پاکی کا اور سادگی کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہیں جا سکتا انسان اگر ناپاک ہو، اور ناپاکی کی حالت میں اگر اس نے ایک بار غلطی سے بے ہوشی میں بھی کہہ دیا طلاق تو اس کا مطلب اس کو اتنی بڑی سزا ملے گی کہ اس کی بیوی دوسرے کے ساتھ سو گئی. اچھا جو مذہب اتنی پاکی اور اتنی سادگی کا اہتمام کر رہا، وہ مذہب کیا ایک چھوٹی سی غلطی یا پھر غلطی نہیں جان بوجھ کے بھی ایک چھوٹا سا الفاظ کہہ دینے کی وجہ سے صرف اس کی بیوی دوسرے غیر مرد کے ساتھ سونے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے؟ ہاں میں پہلے دے چکا. اس طرح غیر مرد کے ساتھ سلانے کا جو تصور ہمارے معاشرے میں آ گیا، یہ ہماری کم علمی کی بات ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بنا دیا، ورنہ قرآن اور حدیث کی روح سے حلالے کا کوئی تصور پلان کر کے نہیں ہے. تو لوگوں کو تو چانس ہم دیتے ہیں کہنے کا، ایسا کچھ نہیں ہے. اور طلاق کا جو معاملہ ہے وہ بھی مرحلوں کے ساتھ ہے کہ آپ نے ایک طلاق دی، اس کے بعد عدت شروع ہو گئی، وہ آپ پاکی حالت میں ہوں یا ناپاکی کی حالت میں ہوں، آپ ہوش میں ہونے چاہیے اور آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے. اللہ نے مرد کے ہاتھ میں طلاق کی کنجی دی، مگر اس طرح سے نہیں کہ آپ چاہے 10,000 دفعہ کہہ دو طلاق تو ایک ہی ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے طلاق دی، اس کے بعد عدت شروع ہو گئی، عدت کے بیچ میں اگر آپ رجوع کر لیتے ہو پھر آپ رہو تو اس کے بعد آپ کا 2 طلاقوں حق رہ گیا، اس کے بعد دوسری بار بھی آپ نے طلاق دی، پھر عدت شروع ہوئی، پھر بھی رجوع کر سکتے ہو. تیسری بار اگر آپ نے طلاق دے دی پھر آپ کے لیے وہ عورت حرام ہو گئی اور وہ کہیں اور نکل رہی ہے. وہ اس طرح سے طلاق کے معاملے میں انشاءاللہ کوئی پورا سیشن رکھیں گے، طلاقوں پہ انشاءاللہ پوری جواب دیں گے. بہت سے حضرات شراب کے نشے میں یا غصے میں طلاق دے دیتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شراب کے نشے میں اور غصے میں طلاق دینا جائز ہے یا ٹھیک ہے؟ بھائی ایسا ہے کہ جس معاشرے ہم رہتے ہیں یہاں تو شریعت جو لوگوں نے فالو کر رہے ہیں اس میں تو یہی بات کہی جاتی ہے کہ چاہے نشے کی حالت میں ہو اور چاہے غصے کی حالت میں ہو، ہر حال میں تو لوگ طلاق کرا دیتے ہیں. جبکہ قرآن بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں کہتا. آپ ایک بات عقل سے سوچو کہ شراب کی حالت میں جب نکاح نہیں ہو سکتا، غصے کی حالت میں جب نکاح نہیں ہو سکتا تو طلاق کیسے ہو سکتا؟ دوسری بات یہ ہے سورۃ طلاق اگر آپ پڑھو گے تو شروع کی 2-3 آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم جب انہیں الگ کرو تو ان کے گواہ کر لو. طلاق بنا گواہوں کے ہو ہی نہیں سکتا. لوگ تو اپنی مرضی طلاق دے دیتے ہیں. آپ سورۃ طلاق پڑھو تو آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے بہت ضروری ہے. طلاق تو ایک جائز کام ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے، لیکن کس حالت میں اگر آپ ظلم طلاق دو. لیکن اگر آپ پریشان ہو، آپ کی بیوی بدکاری کر رہی ہے تو یہ تو ایک عبادت ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو اس لیے یہ اتنا آسان تو نہیں نہ ہو سکتا. جو اللہ کو اتنا ناپسند ہو وہ اتنا آسان ہو جائے کہ کسی نے بھی کہہ دیا ہو گئی. پوری پلاننگ کے ساتھ چاند کے بعد پورا قرآن میں پوری ترتیب دی گئی ہے. پہلے آپ اس سے بول چال چھوڑو، پھر اس کا بستر الگ کرو، پھر آپ کے عورت کے گھر والے بیٹھے ہیں اس میں صلح کرانے کی کوشش کریں، تب بھی کچھ نہ ہو اس کے بعد آپشن ہے طلاق. یہاں تو اٹھایا طلاق دے. ایسے نہیں ہوتا. عجیب و غریب نظام ہے یہاں پہ. اور اگر ہوتی بھی ہے تو ایک ہوتی ہے، اس کے بعد چانس رہتا ہے ملنے کا، دوبارہ سے رجوع کرنے کا، عدت کے بیچ میں رجوع